بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل حج۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کی ترتیب شدہ کتاب نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد۔ اس سیاہ کار کے قلم سے تبلیغی سلسلہ میں پہلے بھی چند رسالے شائع ہو چکے ہیں، اور اللہ جل شانہ کے فضل سے ان کے دینی منافع کے متعلق اکابر اور احباب کی طرف سے تحریری اور زبانی پیامات بھی خلاف توقع اتنی کثرت سے پہنچے جو معجب تعجب ہیں۔ اپنی نااہلیت کی وجہ سے نہ ان سے اس قدر نفع کی توقع تھی، نہ اپنی بداعمالیوں اور کم مائگی کی وجہ سے وہ اس قابل تھے کہ ان سے اتنا نفع مخلوق کو پہنچے، کیونکہ جو شخص خود عامل نہ ہو اس کی تحریر و تقریر سے بھی نفع کم پہنچتا ہے۔ میں اب تک بھی ان منافع کو اپنے چچا جان حضرت مولانا مولوی محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنی تبلیغی مساعی میں نہ صرف ہندوستان کے ہر گوشہ میں بلکہ بیرون ہند بھی بہت مشہور ہیں، کی توجہ کا اثر سمجھتا رہا اور سمجھتا ہوں۔ اسی وجہ سے ان کے وصال کے بعد سے جس کو 4 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، یہ سلسلہ بند کر دیا تھا۔ حالانکہ حضرت موصوف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حیات کے آخری ایام میں 2 رسالوں کی بااصرار فرمائش کی تھی۔ اولاً تجارت اور کمائی کے فضائل میں ایک رسالہ کا حکم فرمایا تھا، جس کا فوری طور پر ایک اجمالی نقشہ بھی اسی بیماری کی شدت میں لکھ کر پیش کر دیا تھا، مگر مرض کی شدت کی وجہ سے اس کو ملاحظہ فرمانے کی نوبت نہ آئی۔ دوسرے انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے متعلق، جس کا تقاضا اخیر زمانہ حیات میں ان پر شدت سے تھا، اور اس مضمون کا آخری ایام میں بہت زیادہ اہتمام تھا۔ اس کے متعلق ایک رسالہ فضائل میں لکھنے کا بار بار حکم فرمایا، حتیٰ کہ ایک بار نماز کھڑی ہو رہی تھی، دوسرا شخص امام تھا، تکبیر ہو چکی تھی، صف سے آگے کو منہ نکال کر فرمایا، دیکھنا اس رسالہ کو بھول نہ جانا۔ مگر اس کے باوجود اب تک کوئی رسالہ لکھنے کی نوبت نہیں آئی، اور جب بھی ان حالات سے واقف احباب کی طرف سے ان کے لکھنے کا تقاضا ہوا، اپنی نااہلیت کا تصور غالب ہو کر سد راہ بنتا رہا۔ کئی مرتبہ ان دونوں رسالوں کے متعلق چچا جان کا اصرار یاد آ کر خیال پیدا ہوا، پھر اپنی حالت اور دنیا کی رفتار نے اس خیال کو دبا دیا۔ میرے چچا زاد بھائی عزیزی الحاج مولوی محمد یوسف سلمہ، جو الولد سر لابیہ کے ضابطہ کے موافق اس ایمانی تحریک کی دعوت میں اپنے والد کے قدم بقدم اور اس جذبہ میں ان کے صحیح اور حقیقی وارث ہیں، ان پر 2 سال سے حجاز میں اس تحریک کو فروغ دینے کا جذبہ ہے۔ خود چچا جان پر بھی اس کا تقاضا تھا۔ اسی جذبہ کے ماتحت وہ 2 مرتبہ صرف اسی مقصد کے لیے حجاز تشریف لے جا چکے تھے، جس کو حضرت مولانا الحاج ابو الحسن علی میاں صاحب نے مختصراً ان کی سوانح میں تحریر فرمایا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ عرب ہی وہ برگزیدہ جماعت ہے جس نے ابتدا میں تمام دنیا میں اسلام کو پھیلایا۔ وہ حضرت اگر اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلیں تو یقیناً اب بھی انشاءاللہ تعالی دنیا میں اسلام اسی طرح چمک سکتا ہے جس طرح ابتدائی زمانہ میں چمکا تھا۔ اس کے علاوہ حجاج کی جماعت جو ہر سال ہزاروں کی تعداد میں حج کو جاتی ہے، وہ حج کے فضائل و ثمرات و برکات سے ناواقفیت اور آداب حج کے نامعلوم ہونے کی وجہ سے جس دینی جذبہ اور جن برکات کے ساتھ اس کو واپس آنا چاہیے، اس سے اکثر خالی ہاتھ واپس آتی ہے۔ ان وجوہ سے عزیز موصوف کا 2 سال سے اصرار تھا کہ حج و زیارت کے فضائل میں بھی چند احادیث کا ترجمہ امت کے سامنے پیش کروں، تاکہ حج کو جانے والے حضرات ان احادیث کی برکت سے اسی ذوق و شوق کے ساتھ جائیں اور جو ان کے شان کے مناسب ہو، اور حج سے واپسی بھی انہی دینی جذبات کے ساتھ ہو جو اس مبارک اور نہایت اہم عمل کے مناسب ہوں۔ نیز ذوق و شوق کے ساتھ جانے والے حجاج کی کثرت ہو جو خود بھی دین کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، اور وہاں کے قیام میں اہل عرب سے بھی ان کے اصلی اور جدی کاموں میں اشتغال کی اور انہماک کی استدعا اور درخواست کریں۔ عزیز موصوف 2 سال سے اس کی ضرورت کا اظہار اور تکمیل پر اصرار کر رہے تھے، مگر ادھر سے وعدہ سے آگے بڑھنے کی نوبت نہ آئی۔ لیکن حق سبحانہ و تقدس جب کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے لیے اسباب بھی غیب سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ چچا جان کے وصال کے بعد سے اب تک
ہر سال رمضان المبارک کا مہینہ اس ناکارہ کو نظام الدین گزارنے کی نوبت آتی رہی اور اپنے مشاغل کے ہجوم کی وجہ سے 29 شعبان کو آ کر 2 شوال کو ہمیشہ واپسی ہو جاتی تھی۔ امسال بعض مجبوریوں کی وجہ سے عید کے بعد بھی یہاں قیام کرنا پڑا تو عزیز موصوف کو اسرار کا زیادہ موقع مل گیا۔ ادھر عید کی رات سے عشاق کی دار محبوب پر حاضری کا زمانہ شروع ہو جانے سے اس دیار کی یاد نے بھی طبیعت پر اثر کیا جو ہر سال شوال سے وسط ذی الحج تک اکثر آتا رہتا ہے، اور جوں جوں حج کا زمانہ قریب آتا ہے یہ تصور کہ خوش قسمت عاشق اس وقت کیا کر رہے ہوں گے اپنی طرف سے بے اختیار متوجہ کرتا رہتا ہے۔ اس لیے متوکلاً علی اللہ آج 3 شوال 1366 ہجری چہارشنبہ کو یہ رسالہ شروع کرتا ہوں اور 10 فصلوں اور ایک خاتمہ میں مختصر طور پر چند احادیث کا ترجمہ اور کچھ متفرق مضامین پیش کرتا ہوں۔ فصل اول ترغیب حج میں، فصل دوم حج نہ کرنے کی وعید میں، فصل سوم اس سفر میں مشقتوں کے تحمل میں، فصل چہارم حج کی حقیقت میں، فصل پنجم حج کے آداب میں، فصل ششم مکہ مکرمہ کے آداب و فضائل میں، فصل ہفتم عمرہ کے بیان میں، فصل ہشتم روضہ مطہرہ کی زیارت اور مسجد نبوی کی حاضری میں، فصل نہم زیارت کے آداب میں، فصل دہم مدینہ طیبہ کے آداب و فضائل میں، خاتمہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کا مفصل واقعہ ہے اور بعض دوسرے جانثاروں کے حج کے مختصر قصے ہیں۔